اگر دو پلڑے ہوں اور ایک پلڑے میں علم ہو، کسی کی کہتے ہیں عقل و دانش ہو، ایمانداری ہو، امانت ہو، اور دوسرے پلڑے کے اندر مطلب ہے آپ کہیں کہ ذات پات ہو، اس کے دھن دولت ہو اور اس کی موروثی سیاست ہو، اس کی چالاکی ہوشیاری ہو، تو پاکستان کے انتخابات میں جیتنے کے لیے کون سا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہوگا؟ عموماً عام فہم ہم نے یہ دیکھا ہے کہ انتخابات میں برانڈ نیم ریکگنیشن ناٹ جسٹ پاکستان بٹ دنیا بھر میں بہت ضروری ہوتی ہے. تو جو باتیں آپ نے کی ہیں یہ جنوبی ایشیا میں خاص طور پر، چاہے وہ گاندھی خاندان ہو ہندوستان میں، یا بھٹو یا شریف خاندان ہو پاکستان میں، یا بندرا نائکے کا خاندان ہو، یا راجہ پاشکا کا خاندان ہو سری لنکا میں، یا شیخ مجیب الرحمان کا خاندان ہو بنگلہ دیش میں، تو ان کو ووٹ تو ملتے ہیں اور ایمانداری سے ووٹ ملتے ہیں، لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں. لیکن پاکستان میں ہر 10-15 سال میں ایک نیا لیڈر بھی ابھرتا ہے. تو بھٹو صاحب بھی ایک زمانے میں نئے لیڈر تھے، میاں نواز شریف بھی ایک نئے لیڈر تھے، پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب بھی ایک نئے لیڈر تھے. تو یہ ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک پاکستان کے اندر ایک ہمارا کلچر ہے. چودھری پرویز الہی صاحب ظہور الہی صاحب کے اس سے چل رہے ہیں، چودھری شجاعت ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد محترم مولانا مفتی محمود صاحب ایک بڑے جید سیاستدان تھے. ایمل ولی صاحب جو ہیں، ان کے والد اسفندیار ولی، ان کے دادا ولی خان اور ان کے پردادا عبدالغفار خان تھے، ان کے دادا کے بھائی عبدالجبار خان تھے. لیول پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اسی طرح کی مثالیں ملیں گی. میرا جو سوال تھا کہ عموماً مغربی ممالک میں جو ترقی یافتہ جمہوریتیں ہیں اس میں کردار بڑا اہم ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں جی ابو بورڈ ہونا چاہیے. اچھا، جو ہماری ترقی پذیر جمہوریتوں کی آپ نے مثال دی، بالکل صحیح فرمایا کہ وہاں پر موروثی سیاست بھی ہے، لیکن کردار بعض اوقات سیکنڈری ہو جاتا ہے. جو ایک میں سمجھتا ہوں اربن ایریاز کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے مڈل کلاس کی جو ویلیوز ہوتی ہیں نا، کہ شرافت ہو، پڑھا لکھا آدمی ہو، کچھ ذرا سا مطلب ہے عوام دوست ہو، سب سے بڑی بات ہے، وہ چیز ثانوی ہو جاتی ہے. اور یہ چیز بجائے ہمارے یہاں کم ہونے کے بڑھ نہیں رہی آج کل. اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ جمہوریت کا تسلسل پاکستان میں بے دریغ نہیں ہوا، اور جب جمہوریت ہوتی بھی ہے تو بہت سارے اس کے اندر بھی مسائل ہوتے ہیں. شاید اس کی وجہ سے دا فیکٹ کہ ہمارے پاس لوکل گورنمنٹ کا نظام نہیں ہے جس سے نئے سیاسی لیڈر ابھر کے آتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی ایسا ہوا ہے کہ کچھ نام جو ہیں وہ بہت مشہور ہوتے ہیں اور وہ اپنی مشہوری سے ووٹ لے لیتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو مشہور نام ہیں وہ ان کے اندر کوئی کردار کی کمی ضروری ہو یا خدا نخواستہ کوئی تعلیم کی کمی ہو. لیکن یہ بات درست ہے کہ اگر آپ تعلیم یافتہ اور مشہور دو سیاستدان کا وہ کریں مقابلہ، تو مشہور زیادہ ہوگا. یعنی کہ ڈاکٹر اشرت حسین اگر انتخابات میں کھڑے ہوں گے تو ان کی جگہ نہیں بنتی ہے نا. اور اسی طرح سے اور اگر آپ بڑے بڑے نام لیں، ہمارے ڈاکٹر دیب الحسن رضوی کی بات ہوئی، جن کو لوگ بڑا چاہتے بھی ہیں، ان کو ریکگنائز بھی کرتے ہیں. اچھا، آپ نے خود انتخابات میں حصہ لیا جی، اور میں اگر جاننا چاہوں کہ جی انتخابات کی ایک معیشت ہوتی ہے، تو معیشت میں ایک چلیں آپ کو اربن ایریاز کو تو پتہ ہی، ایک شہری کانسٹیٹوئنسی میں کتنے پیسے خرچ ہو رہے ہوتے ہیں، کیا کتنا دولت چاہیے ہوتی ہے انتخاب لڑنے کے لیے؟ اس انتخابات میں ابھی تک میں نے نہیں دیکھا کہ بہت زیادہ لوگوں نے پیسے خرچ کیے ہوں انڈیویجول کے لیول پہ. ورنہ تو اشتہارات پچھلے 18 کے الیکشن میں ہم نے سنا تھا کہ پی ٹی آئی نے 2-2.5 ارب کا اشتہار کیا تھا، مسلم لیگ نے بھی کچھ اشتہار کیا ہوگا، کچھ 10-20-25-50 کروڑ روپے کا. 13 کے الیکشن میں بھی بڑی اشتہارات ہوئے تھے، پیپلز پارٹی نے بھی بہت کیے ہیں. لیکن اس بار جو ہے وہ، میں کچھ دنوں پہلے اسلام آباد میں بھی تھا، لاہور میں بھی تھا، مجھے اتنی گہما گہمی نظر نہیں آئی، اتنے پوسٹرز نظر نہیں آئے، اتنے بینرز نظر نہیں آئے، اتنی فیس بک پہ اشتہارات نظر نہیں آئے، اتنی کارنر میٹنگز نظر نہیں آئیں، چائے کی میٹنگز ڈیفرنٹ جو ہوتی ہیں وہ نظر نہیں آئیں. لیکن اربن ایریاز میں 2-4 کروڑ روپیہ لگ جاتا ہے میرے خیال سے. اس دن کی موبلائزیشن ہو گئی، بریانی کھلانا، ٹرانسپورٹ چاہیے آپ کو، اور چیزیں ہوتی ہیں. اچھا، یہ جب ہم کہتے ہیں کہ جی پیسے کتنا بڑا کھیل ہے، کروڑوں کی بات ہو رہی ہے، 2-4 کروڑ تو ایسے ہی ہو گئے نا، اس میں پھر جو کہتے ہیں کہ مڈل کلاس کی ریپرزنٹیشن، جو کسی اور محنت کش کی ریپرزنٹیشن، اس کے لیے تو دروازے بند ہو گئے. ہاں، اگر بڑی کسی پارٹی کا حصہ نہیں ہے جو آپ کو ٹکٹ دیتی ہے، اور پارٹی میں میرا نہیں خیال ہے کم از کم مسلم لیگ، جماعت اسلامی ہے اور ایم کیو ایم، یہ جماعتیں زیادہ جگہ دیتی ہیں. دیکھیں مڈل کلاس کو مجھے نہیں پتا، مطلب میرا تعلق صرف مسلم لیگ سے رہا ہے، تو میں یہ بتاؤں کہ کوئی پارٹی جو ہے وہ اس کے پاس کوئی ایسے پیسے نہیں ہوتا کہ وہ کسی کینڈیڈیٹ کو بولے گی کہ لو یہ 4 کروڑ پر لو تم الیکشن لڑو. وہ پیسے خود ہی کینڈیڈیٹ کو جمع کرنے ہوتے ہیں.
لیکن ایسا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ مسلم لیگ میں ہیں، کراچی میں بھی ہیں، دیگر جگہوں پہ ہیں اور دوسری پارٹیوں میں ہیں. آپ نے جماعت اسلامی کا نام لیا، آپ نے MQM کا نام لیا، اور بھی پارٹیاں ہیں جس کے اندر ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص جو پارٹی الیکشن لڑ رہا ہو وہ صاحب سرور ہو، اور جو انڈیپینڈنٹ بہرحال جو الیکشن لڑتے ہیں ان کو تو صاحب سرورت ہونے کی ضرورت ہے. اور بہت سے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو پارٹی کے اندر بھی ہوتے ہیں اور صاحب ثروت ہوتے ہیں، اور میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جو ڈونیشن جمع کرتے ہیں اس سے کم اخراجات کرتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ ایک بڑی پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہے ہیں تو شاید آپ 4-5 کروڑ روپے جمع کر لیں گے، لیکن خرچہ آپ کا اس سے بہت کم ہوگا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.